علامات قیامت میں سے یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑی علامت مسیح دجال کا جو ہے وہ ظہور ہے، اس دنیا میں آنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دجال جو ہے وہ ایک شخصیت کا نام ہے، اور باقی اس کا سسٹم جو ہوگا وہ بڑا ہی خطرناک قسم کا ہوگا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں۔ اچھا، ایک تو چھوٹے دجال ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر کیونکہ دجال ہے دجل سے، اس کا معنی ہی فریب دینا، دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، ملمہ کاری کرنا، کچھ ہو اور کچھ پیش کرنا۔ اس کا نام ہی دجال اسی لیے ہے کہ ملمہ کاری بھی کرے گا، چیٹ بھی کرے گا، دھوکہ بھی دے گا، یہ ساری چیزیں، اور جو دکھا رہا ہوگا حقیقت میں وہ نہیں ہوگا، حقیقت میں وہ نہیں ہوگا، اسی لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ اور مسیح اس لیے کہتے ہیں یہ راستے بہت آسانی سے طے کرے گا، یعنی اس کا ایک قدم ایک مائل ہوگا، اللہ، اسی لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ سے یہ کانا ہوگا، اور اس طریقے سے جو آنکھ اس کی نہیں ہوگی تو اس پر ایسا لگتا ہوگا جیسے کسی نے ہاتھ پھیرا ہوا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو اس کی کاڑی آنکھ ہوگی، یعنی جو آنکھ نہیں ہوگی، وہ اس طرح ہوگی جس طرح انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ آتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں۔ ایک تو چھوٹے دجال جو دھوکہ دیں، یعنی خیانت کریں، یہ ساری چھوٹے دجال کی اقسام ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی مذہبی گیٹ اپ اختیار کر کے اللہ رسول سے دور کرے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے دور کرے، اولیاء اللہ سے دور کرے، یا سلف و صالحین سے ہٹ کر تعلیمات پیش کرے، تو فرمایا کہ وہ بھی چھوٹے دجال میں سے ہے۔ اچھا، لیکن بڑا دجال وہ ایک ہی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نہیں کافی فرامین ہے۔ یہاں تک کہ تفسیر بغوی کے مطابق لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ زمین و آسمان کی پیدائش یہ لوگوں کی پیدائش سے بڑی ہے۔ لیکن یہاں پر امام بغوی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اطلاق الکل علی الجزو ہے، یعنی کل کا نام لے کر جز کا اطلاق کیا گیا، یعنی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پر دجال ہی ہے، اکبر سے مراد یہاں پر دجال ہی ہے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت میں جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال کا ہی ہوگا۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا وہ فتنہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسے تشریف نہیں لائے کہ جنہوں نے دجال سے ڈرایا نہ ہو، یعنی یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اس طرح میں نے ایک بات عرض کی کہ چھوٹے دجال، اس میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں، صحیح بات، چونکہ جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے، دجالون کذابون کا ذکر موجود ہے، لیکن بڑا دجال یہ ایک ہی ہوگا۔ اچھا، اس کے بارے میں دیکھیں، ہم نے کہا نا کریکٹر ہے، ایک شخصیت ہے، تو باقاعدہ حدیث پاک میں، احادیث کریمہ میں اس کی علامات بھی بتائی گئی۔ مثال کے طور پر دراز قد ہوگا، گنگھریلے بال ہوں گے، اور ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، انگور کی طرح جو ہے وہ پھولی ہوئی ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آنکھ اس کی خاک جو ہے وہ خون آلود ہوگی، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے۔ پھر کہا کہ اس کا سینہ چوڑا ہوگا، ذرا سا اوپر اندر کی طرف جو ہے وہ دھسا ہوا ہوگا۔ پھر کہا کہ یہ بھی کہا پیشانی چوڑی ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، لیکن یہ صرف مسلمانوں کو نظر آئے گا، کفار کو نظر نہیں آئے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی ظہور سے پہلے یہ پیدا ہو چکا ہے، اور یہ کسی طرف قید ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو حکم ہوگا تو پھر یہ ظاہر ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 3 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال آسمانوں سے بارش روک لے گا، 1/3، اور زمین کو حکم دے گا کہ 1/3 پیداوار روک لے، دوسرے سال 2/3، تیسرے سال مکمل پیداوار آسمان سے بارش، زمین کی پیداوار رک جائے گی، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے، چوپائے کو قتل کریں گے، جلا وطن کریں گے لوگ ایک دوسرے کو۔
تو اس وقت نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کھانا پینا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ تمہاری تسبیح اور تمہاری تکبیر تمہاری غذا بن جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی کے بعد ان کے ظہور کے بعد یہ دجال ظاہر ہوگا، اور یوں اس کی آمد ہوگی عراق اور شام کے درمیان، کہتے ہیں کہ اصفہان یا اصبہان یا خراسان سے اس کی آمد ہوگی۔ ٹھیک ہے۔